لبيك اللهم لبيك لبيك. السلام علیکم. ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ. آج ہم ذکر کریں گے عزیزیہ کی بلڈنگ، عزیزیہ اور حرم شریف کی. سب سے پہلے میں بتاؤں آپ کی بلڈنگ کے بارے میں. اپنے موبائل کو وائی فائی سے کنیکٹ کر لیجیے گا. وہاں دیوار پر نمبر لکھا ہوگا، پاسورڈ لکھا ہوگا. آپ کی عزیزیہ میں 20 منٹ پہ ایک مسجد بنا دیتے ہیں، ایک ایریا بنا دیتے ہیں جہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن کوشش کیجیے گا عزیزیہ میں جو مسجدیں ہیں اور بنی ہوئی وہاں جا کے نماز پڑھیں، کیونکہ آپ حدود حرم میں ہیں تو ثواب وہی ملے گا جو آپ کو حرم میں مل رہا ہے. ہر بلڈنگ میں 3 ملازم ہوتے ہیں. ایک صفائی والا ہوتا ہے، ایک الیکٹریشین ہوتا ہے اور ایک کیئر ٹیکر ہوتا ہے. کیئر ٹیکر مین ہوتا ہے، اس کو ہم وہاں حارث کہتے ہیں، تو آپ اس کو حارث کہہ کے بلائیے گا، یا اس کا اگر نام معلوم ہو جائے تو نام لے کے بلائیے گا. دیکھیے، جو صفائی والے کا کام ہوتا ہے وہ آپ کے کمروں پہ نہیں جائے گا، وہ باہر کی صفائی کرے گا، ڈسٹ بن سے کوڑا اٹھائے گا، نیچے کی صفائی کرے گا. الیکٹریشین کا کام، بجلی کا کوئی اگر فالٹ ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے اتنی بار میں گیا کبھی میں نے محسوس نہیں کیا، 1 منٹ کے لیے 1 سیکنڈ کے لیے کبھی لائٹ نہیں کی. اور حارث نیچے کاؤنٹر پہ بیٹھا رہتا ہے ریسیپشن پہ، وہ ہر وقت آپ کو ملے گا، دن میں دوسرا، رات میں دوسرا. ہر بلڈنگ میں ایک کمپلینٹ رجسٹر ہوتا ہے، شکایت رجسٹر، جو حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے رکھا جاتا ہے کہ حاجیوں کو بلڈنگ کے متعلق یا کوئی اور پریشانی ہے تو حاجی صاحب اس کے اندر اس سے مانگے کہ کمپلینٹ بک دے دو، اس میں آپ انٹری کر سکتے ہیں. اس کو حارث دیکھے گا، اگر بلڈنگ کے مطابق کوئی کمپلینٹ ہے تو وہ اس کو دور کرے گا. خادم الحجاج دیکھے گا آپ کا، اور اگر خادم الحجاج نہیں پہنچ پاتا ہے جب تک تو برانچ آفس کے لوگ اس کو دیکھیں گے. اب آپ فری ہیں، اب آپ باہر نکلیے، اپنے بلڈنگ کی لوکیشن دیکھیے. سب سے پہلے آپ جائیے اپنا برانچ آفس دیکھیے کہ حج کمیٹی کے لوگ کہاں بیٹھے ہوئے، آپ کا برانچ آفس کتنے نمبر ہے. جو بس اسٹاپ نمبر ہوگا اگر 5 ہے تو برانچ آفس نمبر بھی آپ کا 5 ہوگا. تو آپ برانچ آفس دیکھ لیجیے گا، وہاں ملاقات کیجیے گا، انڈیا کے لوگ ہوں گے. اسی بلڈنگ میں ڈسپینسری ہوگی، آپ ڈسپینسری بھی دیکھ لیجیے گا، ڈاکٹر کیسے ہیں، دوا کون سی مل رہی ہیں، آپ چیک کر لیجیے گا وہاں پر. یہ سب چیزیں دیکھنے کی ہیں جو آپ کو ضرورت پڑ سکتی ہیں. وہاں لوگ اکثر بلڈنگ میں بھی چیزیں تقسیم کرنے آئیں گے، سڑکوں پہ بھی آپ کو تقسیم کریں گے، کیونکہ آپ اللہ کے مہمان ہیں اور وہ آپ کی اہمیت جانتے ہیں. کیونکہ وہ ان کو معلوم ہے کہ یہ اللہ کے مہمان ہیں، اگر دعا کریں گے تو 100% پوری ہوگی، یہ ان کے یقین ہے. تو اس لیے وہ آپ کو گفٹ دیں گے، کھجور دیں گے، پانی دیں گے، جوس دیں گے، دہی دیں گے، جانماز دیں گے. تو جب وہ کوئی چیز تقسیم کریں تو آپ بھاگیے گا مت، بھیڑ مت لگائیے گا، کیونکہ عربی لوگ تھوڑا سا ان چیزوں سے گھبراتے ہیں. سکون سے لے لیجیے گا، جو بھی چیز دیں، یہ ان کی محبت ہے. حاجی حضرات سے میری درخواست ہے کہ روم پر، بلڈنگ کے اندر بیڑی سگریٹ مت پیجیے گا، کیونکہ فائر الارم لگے ہوئے ہیں. آپ بیڑی یا سگریٹ پئیں گے، دھواں ہوگا، الارم بجے گا، پھر وہ ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو اس لیے اس کو اوائڈ کیجیے گا. ویسے تو کوشش کیجیے گا کہ نہ پیے. اگر آپ کو خواہش زیادہ ہو رہی ہے تو بلڈنگ کے باہر چیئرز اور صوفے پڑے ہوتے ہیں، وہاں بیٹھ کے آپ پی سکتے ہیں، لیکن چھپا کے پیجیے گا، کیونکہ سعودی عرب میں پان، گٹکا، بیڑی، سگریٹ بین ہے. آپ اپنے ٹوائلٹس کی اور اپنے روم کی صفائی خود کریں گے. آپ کے پاس جھاڑو ہوگی، ڈسٹ بن ہوگا ٹوائلٹ میں، جیسے ہمارے یہاں ہارپک ہوتا ہے ایسی وہاں لوشن ہوگا، برش ہوگا، ہینڈ واش ہوگا، بالٹی ہوگی، مگ ہوگا. یہ سب آپ استعمال کریے. لیکن بلڈنگ کا آدمی آپ کی نہ تو کمرے کو صاف کرے گا، نہ آپ کے ٹوائلٹ کو صاف کرے گا. ایک چیز اور بتا دوں، میں بھول گیا تھا اس کو مدینہ میں بتانا تھا، کہ مدینہ میں یا عزیزیہ میں جب بھی آپ پانی باتھ روم کا استعمال کریں تو پہلے تھوڑا سا نکال دیجئے، کیونکہ بہت گرم پانی ہوتا ہے. ایک دم اگر آپ نے سر اس کے نیچے ڈال دیا تو جل جائے، بہت گرم پانی ہوتا ہے. تو کیونکہ آپ دیکھیں گے گرمی ہے تو پانی بھی گرم ہوگا، وہ تو اس کو تھوڑا سا پانی نکال دیجیے گا. ایسے جب واش روم جائے تو پانی پہلے نکال دیجیے گا. اب عزیزیہ کا جو ایریا ہے وہ بہت بڑا ہے،
بہت ایریا میں پھیلا ہوا ہے. میں نے بتایا تھا نا 4 اس کے پارٹس ہیں، ایسٹ ویسٹ نارتھ ساؤتھ. آپ کا رہائش جو ہے جنوبیہ میں ہے، وہ بھی بہت بڑا ایریا ہے. وہاں مارکیٹ بہت کم ہے کیونکہ رہائشی علاقہ ہے وہ، لیکن آہستہ آہستہ وہاں مارکیٹ کھلنا شروع ہو جائے گی. لوگ دکانیں کھولنا شروع کر دیتے ہیں 1-2 مہینے کے لیے، جب تک حاضر رہتے ہیں. وہ دکان کھولتے ہیں، اس میں سامان لگاتے ہیں، پھر آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ بہت رونق ہو جاتی ہے. اور عزیزیہ گھومنے کی جگہ ہے، رات میں گھومیے، بہت چیزیں ہیں، مال بہت اچھے اچھے ہیں عزیزیہ میں، اور مساجد بھی بہت اچھی ہیں، آپ گھومیے گا. ایک مسجد ہے وہاں پر، مسجد الراضی، بہت بڑی بہت عالیشان مسجد ہے، وہاں بھی جائیے گا. آپ کے رہائش سے قریبی ہے وہ. اب میں بتاؤں کہ آپ کو 30 دن قریب قیام کرنا ہے، عزیزیہ میں رہنا ہے، تو آپ کو اب کرنا کیا ہے؟ ایسا مت کیجیے گا، وقت برباد مت کیجیے گا. اب آپ کو کرنا کیا ہے ان 30 دنوں میں؟ تو میں وہ بتا دوں کہ ایک تو روزانہ آپ کو حرم شریف جانا ہے، طواف کرنا ہے. اب جب طواف کرنے آپ جائیں گے حرم شریف، راستہ وہی ہے سیم. تو اب آپ وہ جو میں نے بتایا تھا نا کہ جب آپ صفا مروہ کی طرف جاتے ہیں تو فلائی اوور ہے، جو عمرے والے ہیں وہ نیچے سے جائیں گے، اور جو نارمل کپڑوں میں ہیں ان کو اوپر جانا پڑے گا. تو آپ فلائی اوور سے اوپر جائیے، وہ اجیاد گیٹ پہ نکلتا ہے. اجیاد گیٹ سے آپ اندر گھسیں گے تو فرسٹ فلور پہ پہنچ جائیں گے. وہاں آپ طواف کریں گے. ایک طواف میں وہاں 50 منٹ لگتے ہیں اگر آپ نارمل اسپیڈ میں چل رہے ہیں. گرین لائٹ وہاں بھی لگی ہیں. طواف کرنے کا طریقہ سیم ہے. 7 استلام کرنا ہے، اللہ اکبر وللہ الحمد ہر بار کونے پہ حجر اسود پر 7 چکر لگانے ہیں. نارملی اس میں آپ احرام نہیں پہنو گے تو اس لیے کوئی اور چیز کی پابندی نہیں ہے. 7 چکر لگائیں، پھر 2 رکعت نفل پڑھیں، پھر زمزم پیے. یہ آپ کا طواف پورا ہو گیا. دوسری یہ کہ نماز پابندی سے پڑھنی ہے. کوشش کریں کہ حرم شریف میں جائیں. حرم شریف میں جانے کے 2 اچھا وقت ہے. ایک تو آپ ظہر کی نماز کے بعد جائیں، عصر مغرب عشاء وہیں پڑھیں، کھانا وہیں کھائیں یا اپنے عزیزیہ میں آ کے کھائیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ مغرب پڑھ کے جائیں، عشاء وہیں پڑھیں، پوری رات وہیں گزاریں، فجر پڑھ کے آئیں. یہ 2 طریقے ہیں جو آپ کو بیسٹ لگے. یہ جو بھی طریقہ آپ کو مناسب لگے آپ جائیں، لیکن روزانہ جائیے گا. آپ بھی جائیں اور اپنے حجوں کو بھی لے کر جائیں. خوب کثرت سے دعا کریں. جب عزیزیہ میں رہیں تو قرآن پاک کی تلاوت کریں. یہ بہت امپورٹنٹ سفر ہے. اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے. اس کو ضائع مت ہونے دیجیے گا. عبادتوں میں گزاریے گا. اب آپ کو اگر باقی عمرے بھی کرنے ہیں تو اس کے لیے مسجد عائشہ جانا پڑے گا. وہ میں بعد میں بتاؤں گا کہ مسجد عائشہ کیسے جاتے ہیں. لیکن جب بھی آپ عمرہ کریں گے تو مسجد عائشہ جانا ہے آپ کو. اور باقی جو نارمل طواف کرنے ہیں تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا. بس پکڑ کے آپ سیدھے حرم جائیے. کیسے کرنا ہے؟ جو چیزیں آپ کو اب ان 30 دنوں میں نہیں کرنی ہے، ایک تو کھانے پکانے میں ٹائم کا بربادی مت کیجیے گا. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لیڈیز جو ہے وہ نیچے بیٹھ جاتی ہیں، وائی فائی کنیکٹ کر لیتی ہیں اور 1-2 گھنٹے انڈیا یا اپنے ملک بات کرتی ہیں، ویڈیو کال کرتی ہیں اور پھر ادھر کی ادھر کی باتیں کرتی ہیں. تو اس کو اوائڈ کیجیے گا. بس خیریت دیجیے گا، آج ہم یہاں گئے یہ دیکھا، اتنی سی بات کریے اور اپنے کمرے پر رہیے گا. 2022 میں ایک حجن کو میں کیونکہ لیٹ آتا تھا تو 2 بجے قریب پہ اپنے روم پر آتا تھا، تو ایک حجن مستقل بیٹھی رہتی تھی، ویڈیو کال کرتی رہتی تھی اور اناپ شناپ باتیں، فضول کی باتیں کرتی تھیں. ایک بار میں نے ان کی باتیں سنی، کیونکہ نہیں سننا چاہیے لیکن آواز آئی میرے کانوں میں. وہ پوچھ رہی تھی کہ کیا ہوا مومانی کے لڑکے کا، شادی ہوئی نہ ہوئی؟ تو اس وہاں سے جو بھی جواب ملا تو اس نے کہا دیکھو پھول پری ڈھونڈ رہی اس کے لیے، اپنے لونڈوں کو دیکھنا رہی. تو یہ باتیں آپ اپنے منہ سے نکالیں، کچھ اس طرح کی باتیں، کسی کی برائی کریں ایسی مبارک جگہ پہ، یہ اچھا نہیں ہے. تو ان چیزوں سے بچیے گا. کم بات کیجیے گا. بات روزانہ کریں لیکن کم بات کریں، خیریت روزانہ دیں. اور میں نے دیکھا کہ حاجی حضرات نیچے ریسیپشن میں بیٹھ جاتے ہیں، وہاں صوفے وغیرہ پڑے ہوتے ہیں، تو وہاں پولیٹکس کی باتیں، میں نے آج یہ کر دیا، وہاں یہ جیت گیا، وہاں یہ ہو گیا، ان سب چیزوں سے بچیے گا.
آپ جس کام کے لیے گئے ہیں اللہ نے نوازا ہے، آپ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ آپ کا میزبان ہے، تو اس سفر کی قدر کیجیے گا، یہ سب چیزوں میں ٹائم برباد مت کیجیے گا۔ یہ خاص بات میں آپ کو بتا دوں کہ مدینہ میں آپ کے ساتھ جو لوگ رہے، آپ کی خواہش یہ ہوگی کہ مکہ میں بھی وہ میرے ساتھ رہیں، تو خدا را ایسا مت کیجیے گا۔ جہاں آپ کا الاٹمنٹ ہے اسی کمرے میں آپ کو رہنا ہے، کیونکہ بہت سی چیزیں آپ کو نوٹیفیکیشن ملے گا، معلم کے لوگ آئیں گے اور انکوائری آئے گی اور آپ کمرے پہ نہیں ملے تو اچھا نہیں ہے۔ میوچول شفٹ یعنی کہ تم میرے کمرے میں آ جاؤ میں تمہارے کمرے میں چلا جاؤں، ایسا خدا را مت کیجیے گا، کیونکہ پھر آپ کو تو آسانی ہو جائے گی لیکن باقی پورے نظام کو آپ سے تکلیف ہوگی، حج کمیٹی کے لوگوں کو بھی، ڈپوٹیشن والوں کو بھی، معلم کے لوگوں کو بھی۔ تو ایسا کوئی کام مت کیجیے گا جس سے کسی کو تکلیف ہو۔ جب آپ حرم جائیں تو پوری مسجد گھومیے گا، بہت عالیشان مسجد ہے جو نیا کنسٹرکشن ہے، نیو عبداللہ کنسٹرکشن، اس کو بھی گھومیے گا، پوری مسجد اندر سے دیکھیے گا، سب مارکیٹ دیکھیے گا، مکہ ٹاور بھی جائیے گا، مکہ ٹاور کے برابر میں ایک سڑک جاتی ہے مصفلا کو، وہاں بھی جائیے گا، بہت اچھی مارکیٹ ہے وہاں پر، اور ابراہیم خلیل روڈ ہے ایک بہت مشہور روڈ ہے، وہاں مارکیٹ ہے وہ بھی دیکھیے گا۔ ایک وہیں ایک جگہ ہے آپ دیکھیے گا عالیشان عمارتیں بنی ہوئی ہیں، لیکن جہاں کنگ فہد گیٹ ہے اس کے سامنے آپ جائیں گے تو ایک میدان پڑا ہوا ہے ویران، اتنی کمرشل جگہ میں وہ میدان ویران پڑا ہوا ہے، اس میدان کا نام ہے الشواقہ۔ وہ میدان ہے جہاں پر دور جاہلیت میں یعنی اسلام کے آنے سے پہلے عرب ممالک کے لوگ آپ لڑکی کے ہونے پر افسوس ظاہر کرتے تھے، اس کو کمظرفی مانا کرتے تھے، اس کو اپنی بے عزتی مانا کرتے تھے، اور زندہ لڑکیوں کو وہاں دفن کر دیا کرتے تھے۔ کئی بار وہاں پر چیزیں بنانے کی کوشش کی گئی لیکن وہاں کام پورا نہیں ہو سکا۔ سنا یہ ہے کہ وہاں پہ عجیب طرح کی چیزیں محسوس کی لوگوں نے، کچھ نے کہا کہ وہاں سے زندہ خون نکلا، تو وہ جگہ دیکھیے گا، دور جاہلیت کی ایک نشانی ہے۔ اب آپ دیکھیں گے کہ مکہ ٹاور کی طرف آپ پیٹ کر کے کھڑے ہیں خانہ کعبہ کی طرف، تو الٹے ہاتھ پہ ایک سڑک ہے جو مصفلا کو جاتی ہے، اسی کے برابر میں ایک مال اور ہے جہاں پہ آپ کو IDB بینک ملے گی، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک، جس کو گورنمنٹ آف سعودی عرب ریکگنائز کرتا ہے، اتھورائز کرتا ہے ادائی کوپن کے لیے، یعنی قربانی کے پیسے آپ وہاں جمع کر سکتے ہیں۔ تو کوشش کیجیے گا جب اگر آپ نے آپٹ نہیں کیا ہے اور یہاں پیسے جمع کر کے نہیں جا رہے ہیں تو آپ مکہ پہنچنے کے بعد دوسرے یا تیسرے دن اپنا پیسہ جمع کر دیے گا تاکہ آپ کی قربانی کا وقت آپ کو جلدی مل جائے۔ خانہ کعبہ کی خاصیت میں اور بتاؤں آپ کو کہ علماء سے سنا ہم نے کہ اور عبادتیں تو آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں، نماز، تلاوت، روزہ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں، کہیں بھی کر سکتے ہیں، لیکن طواف صرف وہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اگر سپوز 100 نیکیاں ہیں تو طواف کرنے میں 75 نیکیاں آپ کو مل رہی ہیں۔ آپ سوچیے، طواف کرنے میں 100 میں سے 75 نیکیاں آپ کو مل رہی ہیں، اور صرف بیٹھ کے خانہ کعبہ کو دیکھنا اس میں 10 نیکیاں ہیں، وہاں نماز پڑھنا 15 نیکیاں ہیں، اور تلاوت کرنا 5 نیکیاں ہیں۔ تو آپ وہ کام کیجئے جس میں نیکیاں زیادہ ہیں۔ میں ایک بار پھر درخواست کر رہا ہوں، اگر آپ کو لگتا ہے یہ اچھا کام ہے تو اس کو آپ آگے بڑھائیے، کیونکہ اگر آپ اس کو آگے بڑھائیں گے تو آپ کو بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی دعائیں ملیں گی۔ تو اس لیے سعودی عرب میں آپ جب جائیں، یہ یہاں بھی آپ کے جو رشتہ دار دوسرے شہروں سے جا رہے ہیں، یہ ویڈیو ان کو شیئر کیجیے اور ان سے کہیے سبسکرائب کریں، بیل کا بٹن دبائیں تاکہ جب ویڈیو آئے تو ان کو معلوم ہو جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں بات کروں گا مسجد عائشہ کی، مسجد جنیرہ کی، اور مکہ میں کہاں کہاں آپ کو زیارت کرنی ہے۔ السلام علیکم۔ والنعمة لك والملك
لا شريك